اللہ کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے, جو اپنا طہارت نہ کر سکے, جو اپنا غسل نہ کر سکے, جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے, جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے, ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے, جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے, جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے, اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو, کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے, اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے, وہ ہے جو سب کو مارتا ہے, اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے, ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے, غریب نواز ایک ہے. اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے. کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے. وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء, تم سارے غریب ہو, تم سارے فقیر ہو, تم سارے منگتے ہو. نبی, ولی, علی, غوث, قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں, اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے, سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے, سوالی ہے, منگتے ہیں. غوث آدم غریب النواز, بندہ نواز, بندہ پرور, داتا اپنے عرش پہ ہے, وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا. تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے, اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ, بیٹی عمل کرنا, لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا. عمل کرنا, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا. میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا تعصب کی عینت کو اتاریے, مسلکوں کے بتوں کو توڑیے. محمد کے اگر کلمہ کو امتی ہونے کے دعوے دار ہو, رب کے آوازے پہ کام دھریے. میرا مولا فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے, اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, اے میرے بندے تیرے زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو, اس میں شرک کا گناہ نہ ہو, میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا, ساری معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا. اس میں کون سا گناہ نہ ہو, کون سا گناہ نہ ہو؟ شرک کو تو ابھی انہوں نے ہوا بنا لیا, ہوا نہیں بنایا, یہ مالک بنا رہا ہے. زنا معاف ہو سکتا ہے, چوری معاف ہو سکتی ہے, قتل معاف ہو سکتا ہے, دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا, یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے, رکوع, طواف, نظر, ذبح, قربانی معاف نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف لے. شرک سے دامن کو بچا لے, ان مولویوں کے جنگل میں نہ پھنسے جو کہتے ہیں جی نہیں نہیں. وہابیوں نے ویسے گمراہ کیا ہوا ہے, شیطان مایوس ہو گیا ہے, اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا, اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا. اور شرک اس امت میں اتنا ہے اللہ کی قسم, اتنا شرک ہے اس امت میں اللہ کی قسم, دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کفار مکہ کو مات دے چکے ہیں. کفار مکہ کو اگر وہ پتھروں کو پوچھتے تھے, میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا 12 گھوں کے اندر بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے, اس پہ بڑا سارا بینر لگا ہوا ہے, بورڈ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ, اس پہ کاغذ باندھے جاتے ہیں, دھاگے باندھے جاتے ہیں, کپڑے باندھے جاتے ہیں. ارے کیا بتا سکتے ہو کفار مکہ نے کسی کھمبے شاہ کو پوجا ہو؟ وہ تو ان بتوں کی بھی نسبت اللہ کے اولیاء کی طرف کیا کرتے تھے. آج شرک کی کیفیت یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہو گئے, پیر کاما والی سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے یہ بندے جو آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں, اللہ کے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.